جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر. محرم کہتے ہیں حرمت والی چیز کو، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے، اور باقی 3 مہینے جن کا ذکر آگے آئے گا ان میں حرام کام کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے، اور بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں. مثلا قتال آپ نہیں کر سکتے ان مہینوں میں، کافروں سے بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے، اسی لیے اسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے، عزت والا. اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جس میں کافروں سے لڑائی کرنا منع ہے، اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ذبح کیا ہے محرم کے مہینے میں. جہاں پہ کافروں کو نہیں آپ قتال کر سکتے، مسلمانوں نے آل رسول کو قتل کیا علیہم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التوبہ آیت نمبر 36. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے 12 اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں سال کے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، قرآن میں ان کا ذکر نہیں، وہ احادیث میں آیا. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے بچو. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکین سے قتال کرو پورا پورا. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی کافر اگر محرم میں تم پر جنگ تھوپ دیں پھر تم جنگ لڑ سکتے ہو، ادروائز تم یعنی انیشیٹو نہیں جنگ کا لے سکتے. اگلی آیت میں آتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، ان مہینوں کے معاملے میں زیادتی کرنا کفر ہے، اور یہ اس سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال تو وہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی گنتی پوری کر لیں اور اللہ کی جو حرام کی بھی چیز ہے اس کو حلال ٹھہرا لیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتے کو حلال کر لیں. وہ یہ کرتے تھے جب ان کا موڈ ہوتا تھا نا لڑائی لڑنے کا، وہ یہ کہتے تھے اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا یہ سفر کی جگہ پہ چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں. گنتی وہ 4 کی پوری کرتے تھے. اچھا جی اس دفعہ جو ذیقعدہ کا مہینہ ہے نا وہ چلا گیا جناب رمضان کی جگہ، اور رمضان ذیقعدہ کی جگہ. گنتی پوری کرتے تھے لیکن اس طریقے سے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ قرآن حکیم میں صرف ان کی گنتی آئی ہے 4 محرم کے ساتھ مزید 3 اور مہینے. البتہ کفار مکہ کو یہ چیز عملی تواتر سے سنت ابراہیمی سے یہ بات پتہ تھی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتہ ہیں. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4662 اور ڈیٹیلڈ اس کا ایک طریق ہے حجۃ الوداع والا یوم النحر کا خطبہ 4406، اور مسلم میں 4383 اور مشکات المصابیح میں بھی 2659 ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوں مشکات جو ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی باقی 13 کے قریب کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں. یہ ساری حدیثیں آلموسٹ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے اندر مشکات کے اندر موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوم النحر کا خطبہ ہے، ایک حجۃ الوداع کا 9 ذو الحجہ کا خطبہ ہے، ایک 10 کا قربانی والے دن کا، یہ وہ خطبہ ہے. فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے اسے تخلیق کیا تھا زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت. سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. زمانہ گھوم گھما کر کیا وہ ہر دفعہ چینج کرتے تھے نا، آج اس کو ادھر لے جائیں اگلے سال اس کو ادھر،
وہ اتنی آئٹریشنز پرفارم ہوئی، نمبر آف ٹائم آئٹریشن پرفارم ہو کے خود بخود وہ اپنی اصلی جگہ پہ آ گئی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا اب اپنی جگہ پر آ گئے، یعنی اب اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا. 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے. ذوالقعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذیقعدہ بھی، دونوں عربی میں الفاظ یعنی مستعمل ہیں. ذیقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ کنزیکٹو 3 مہینے، یعنی 11، 12 اور فرسٹ مہینہ، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں ورنہ مجھے وہ ساری ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی. میں اسی کو چھوڑتا ہوں. مسئلہ 66A کے اندر میں نے اس پوری حدیث کو بیان بھی کیا ہے. عثمان بھائی یہ اے سی چلا دیں. محرم الحرام کے حوالے سے میرے بھائیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2755، مشکات میں ہے 2039. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. یعنی محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے. اور پھر ابن عباس کا ساتھ ہی کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے. جس طرح تہجد نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم اللہ کے مہینے کے روزے ہیں. ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ. اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم الحرام اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ فضیلت دی ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئے ہیں. خصوصاً 10 محرم عاشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ میں بھی سیلیبریٹ ہوتا تھا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، اور یہود و نصارہ کے اندر بھی. اور آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز ملے گی کہ بخاری مسلم میں تو صرف اتنا آیا نا کہ 10 محرم کے دن فرعون کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے واقعات عاشورہ 10 محرم کے دن ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن. سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی 10 محرم کے دن. نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ اٹکی 10 محرم کے دن. ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی 10 محرم کے دن. اور موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعے کا ذکر بخاری مسلم میں ہے. اور پھر ہماری امت کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اس حوالے سے تکلیف دہ ایک یادگار دن بن گیا سیدنا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے 10 محرم 61 ہجری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کو ایام اللہ میں سے ایک یوم ڈکلیئر کیا ہے عاشورہ کے دن کو. قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنے ماننے والوں کو نصیحت کیجئے اللہ کے فیصلے کے بڑے بڑے دنوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن کون سے دن ہوتے تھے؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو نجات دیتا تھا، ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا تھا. پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا. یعنی قوم سمود نے اونٹنی کو جو قتل کیا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا. تو یہ بائی چانس یہ سب کے سب. اور اسی طریقے سے روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے، مجھے کوئی حدیث بورڈ میں نہیں ملی، کہ قیامت کا دن بھی جو ہے وہ 10 محرم کو قائم ہوگا. میرے بھائیو، محرم الحرام کی اسی اہمیت کے پیش نظر اجماع امت ہے اس بات پر کہ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے اپنے دور خلافت کے اندر مشورہ کیا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامک کیلنڈر جو ہے یہ ہجرت کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے. یعنی نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ وہیں سے آپ کی ٹیک آف پوزیشن ہوئی تھی دعوت کے حوالے سے، اور اگلے 17 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی، رومن پرشین امپائر گر گئی تھی.
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا رکھا جائے، جو اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن اس کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا۔ ہجرت والے سال کو تو پہلا سال لیا گیا، لیکن ربیع الاول کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا۔ اللہ کی نسبت کی وجہ سے حرمت والا مہینہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا قرار دیا گیا۔ اور یہ حضرت عمر کی ایک بہت بڑی ایک سمجھ لے خدمت تھی، اور سیدنا علی اور عثمان کے جو مشورے تھے کہ پھر پوری جو امت ہے وہ انہی تاریخوں کے اوپر کھڑی ہے۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر لڑی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، اور غزوہ حنین بھی 8 ہجری کے اندر، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے رومن امپائر کے خلاف، لیکن وہ پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے، جنگ ہوئی نہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام 1-1.5 سال کے بعد وفات پا گئے، اور پھر 14 ہجری کے اندر جنگ یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف، اور وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ اور 14 ہجری میں ہی 3-4 مہینے کے بعد جنگ قادسیہ لڑی گئی پرشین امپائر کے خلاف، وہ تو پوری کی پوری امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور 2 سپر پاورز جو صدیوں سے پوری دنیا پہ حکمران تھی وہ مسلمانوں کے قدموں میں ٹھہر ہو گئی، آندہ 1000 سال کے لیے آلموسٹ۔ یعنی وہ اس وقت جو زور لگا نا، وہ پھر 1000 سال تک اس کا پھر مسلمانوں نے پھل کھایا، یعنی محنتیں اس وقت ہوئی، بعد کے لوگ پھل کھاتے رہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، ہم جب بھی کسی یعنی صحابی کی بات کرتے ہیں سن وفات کی، تو ہم ہجری میں ہی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام سے شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن وفات 11 ہجری، سیدنا ابوبکر 13 ہجری، سیدنا عمر 23 ہجری 26 ذوالحجہ، یکم محرم نہیں، یہ جعلی گل ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ حضرت عمر کی بایوگرافی، تو 26 ذوالحجہ پتہ چلے گا آپ کو۔ اور یہ صرف پاکستان انڈیا میں یکم محرم منائی جا رہی ہے، وہ بھی کوئی 20-25 سالوں سے، باقی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یکم محرم ہے۔ یہ 10 محرم کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے ایک جعلی چیز گھڑی، میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا بھی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان 35 ہجری، سیدنا علی 40 ہجری، اور اسی طریقے سے آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے۔ اور پھر تابعین میں آ جائیں، حسن بصری، ابن سیرین، یہ دونوں 110 ہجری میں فوت ہوئے، امام زہری 124 ہجری میں، امام جعفر علیہ السلام 148 ہجری میں، امام حنیفہ 150 ہجری میں، امام مالک 179 ہجری میں، امام شافعی 204 ہجری میں، اس کے بعد احمد بن حنبل 241 ہجری میں، امام بخاری 256 ہجری میں، اور اس کے بعد امام مسلم 261 ہجری میں۔ یہ کنٹینیوس آپ سب کچھ ہجریوں میں ہی گنا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آج الحمدللہ 5 محرم الحرام 1440 ہجری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1430 سال گزر چکے ہیں، یعنی وہ آپ 11 ہجری تک وہ بھی شامل کر لیں۔ آخری 2 حدیث انتہائی کریٹ، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھول، یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے، یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل۔ یہ آخری 2 حدیثیں میں نے رکھی تھی آج کا لیکچر۔ 7ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے۔ 5 باتیں اس بخاری اور حدیث میں آپ نے فرمائی۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی۔ دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے تو جب سے
یہ حدیث پڑھی ہوئی ہیں، کوئی میں راستے میں دیکھوں کوئی سیب گر گئے سب گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا۔ نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ، کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ، کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا۔ نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخاری اور مسلم۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے یہ بخاری اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں۔ آخری حدیث 8ویں، موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور، اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو آج تک نہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ، دیکھتے جائیں۔ نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ۔ نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ بخاری اور متفق علیہ حدیث سنت کے ہاں بھی ہے تشیع کی۔ اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے۔ نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے الحمدللہ کہنا۔ نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، امر بالمعروف۔ نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ یعنی نہیں انل۔ نمبر 7، اب حیران ہو تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ۔ اب صحابہ اس پہ جو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے، تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ہے فلسفہ اسلام کا۔ یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن کرنا یہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت، اس کو پورا کرنا بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے، ثواب لکھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی ہوئی، تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر جو 60 ہے یہ قرآن حکیم میں چند کریٹیکل آیات میں سے ہے اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔
کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور پانچویں چیز رمضان کے روزے۔ یہ اپنی انٹینسٹی کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے۔ مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں، یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ، اس سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے، کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا۔ لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لے پولیٹیشنز کی یاشی کے ایک ذریعے ہی بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں۔ اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا وہ الگ سے ہے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں۔ چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے زیادہ تر، غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے۔ وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا۔ اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی، تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں۔
ہوگا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکات تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی. انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکات کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے, آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو, جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکات 2.5% نکال دیتے ہیں جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے, یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکات نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی اسلام کی بڑی سختی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں, اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہے جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے, ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا, میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا, اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکات نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر, یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا, اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ سونا اور چاندی جس کی زکات لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے, قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر, جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانیاں, ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے وہ جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن لوگوں نے زکات نہیں دی, اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین, صدقات جو زکات کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں, یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں. والمساکین, اور جو مسکین لوگ ہیں, مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے, مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا, اور جو زکات کے کام کے اوپر مامور ہیں یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکات, ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا, آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا, پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا, کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی, پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے, راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکات تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے, یا بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں, لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے تو وہ جو زکات کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے, یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکات نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے, ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکات دے گا. 3 مصارف آ گئے, فقیر, مساکین اور جو ملازمین ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم, اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا, نیو مسلمز,
وہ چاہے امیر بھی ہو ان کو بھی زکات دی جائے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دے دیے, اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں, اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے, اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے, یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی اسلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے, ان کا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں درگزر کریں, جذباتی لوگ ہیں, تو ہمارا عذر قبول کریں. حضور نے کوئی 295 سی نہیں لگائی, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں. پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی, اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں, تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے. پھر ان اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے. تو وہ صفوان ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا لیکن نبی علیہ السلام سے مجھے سخت نفرت تھی, وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی, لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے. ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے, لیکن یہ اچھی کاز کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے گا, اس کی مالی مدد کی جائے, وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے, تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں. وفر رقاب, اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے. اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا. غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا, کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے, آگے اس نے بیچنا ہے. اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے, پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے, پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو. پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں. پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے, یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا, جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے, اور بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو